اس سے ہم معلوم کریں گے۔ اس کے اندر یہ بات ہے کہ انسان کو جب کبھی دل تنگ ہونے لگے اور پریشانیاں آ جائے، ایک کے بعد دیگرے ایک کے بعد دیگرے، مار پہ مار پڑتا رہے، تو ایسے موقع پر انسان کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جو مالک ہے کہتا ہے کہ ایسے موقع پر جب انسان کا دل تنگ ہو جائے اور پریشانیاں آتی جائے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے دعائیں کرے، گڑ گڑائے۔ گڑ گڑانا کیسا؟ آپ دیکھیں کہ بکری کا بچہ ہے، اس کو جب بھوک لگتی ہے تو پہلے وہ دیکھتا ہے ماں کہاں ہے، ماں بکری کہاں ہے، دیکھتا ہے۔ جب بکری کو پاتا ہے تو دوڑتا ہے، دوڑ کر کے پستان سے منہ لگا لیتا ہے۔ صرف پستان سے منہ ہی لگاتا نہیں ہے بلکہ منہ لگا کر کے پستان کو مارتا رہتا ہے اور دم ہلاتا رہتا ہے۔ یہ دم ہلانا، یہ مارنا، یہ کیا ہے؟ گڑ گڑانا ہے، تضرع ہے۔ انسان کو تکلیف ہوئی، پریشانی آئی تو اللہ تعالیٰ ہی کا در ڈھونڈے، کوئی دوسرے در سے ہماری مصیبت دور ہونے والی نہیں ہے، یاد رکھ لیں۔ اللہ ہی کا در ایسا ہے کہ ہماری سنی جاتی ہے، ہماری تکلیف اور ہمارے درد کا احساس وہاں پر ہوتا ہے۔ اللہ کے در کو ڈھونڈے، اندر آئے، پھر اس کے بعد خوب گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے اپنی ضروریات پوچھیں، اپنے حاجات اور اپنی پریشانیوں کی دفاع کے اللہ سے دعا کریں۔ یہ اللہ نے بیان فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ ظاہری سارے سہارے ختم ہو چکے ہوں، انسان مجبور ہو چکا ہو، مجبور اور بے کس نادار آدمی کی بات کو کون سنتا ہے؟ اما یجیب المضطر اذا دعاہ، جب وہ پکارتا ہے تو کون اس کی دعا کو سنتا ہے؟ ویکشف السوء، اس کی برائی کو کون اس سے دور کرتا ہے؟ الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ بھی کیا کوئی الہ ہے، کوئی پروردگار ہے جو ان مصیبتوں کو دور کرے؟ اللہ ہی ہے جو ان مصیبتوں کو دور کرتا ہے، یہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ تو حالات جب بہت خراب ہو جائیں، ایسے موقع پر دنیا والوں کا دروازہ نہیں، پروردگار کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اس کے پاس آئیں، گڑ گڑا کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات بیان فرمائے۔ ہر ایک مشکل کا حل پروردگار کے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بات بیان فرمائی، جیسے ہمارا ظاہر اچھا ہے ویسے ہم کو باطن بھی اچھا کرنا چاہیے، کیونکہ پروردگار جو ظاہر کو دیکھتا ہے وہ باطن کو بھی دیکھتا ہے، ہمارے اندر کو بھی دیکھتا ہے۔ جیسے ہم باہر اچھے ہیں ویسے ہم دل کے اندر بھی اچھے ہو جائیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، پروردگار جانتا ہے جو تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو۔ ظاہر ہم اچھا ہی ظاہر کرتے ہیں تو دل بھی اچھا ہی رکھیں۔ ظاہر میں بہت اچھی چیزیں ہیں، کسی آدمی کے تعلق سے بہت اچھی باتیں بولتے ہیں، سامنے والے کو ہمت آ جاتی ہے، جیسے ہی وہ آدمی چلا گیا تو اس کے پیچھے گالیاں شروع ہو جاتی ہیں یا اس کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ بالکل نفاق ہے یہ، منافق کی پہچان ہے۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ سامنے اچھی بات کرتا ہے تو پیچھے بھی اس کے تعلق سے اچھی ہی بات ہونا چاہیے۔ یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جیسے تم ظاہر میں اچھے ہو باطن میں بھی اچھے ہو جاؤ، کیونکہ اللہ ظاہر اور باطن دونوں کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، حق اور باطل کی یہ جو لڑائی ہے نا بہت پرانی ہے اور یہ ہمیشہ رہے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورا باطل ختم ہو جائے، حق پورا چھا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے باطل کو رکھا ہے، ناحق کو رکھا ہے، خراب کو رکھا ہے۔ اب توفیق جس کو ملتی ہے وہ حق کے اوپر آ جاتا ہے، اور جس کو توفیق نہیں ملتی وہ باطل میں رہتا ہے۔ لیکن یہ جنگ تو قیامت کی صبح تک جاری رہتی ہے، اللہ نے بات بیان فرمائی۔ اس کے بعد کہا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظالم کچھ پلان ڈالتا ہے، وہ پلان اسی کے خلاف ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ہم کسی کو برباد کرنے کے لیے، کسی کو نابود کرنے کے لیے، کسی کو خراب کرنے کے لیے کچھ پلان ڈالتے ہیں، وہ پلان اس کے اوپر نہیں فٹ ہوتا بلکہ وہ الٹا ہمارے اوپر چل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ فرعون بچوں کو مار رہا تھا کیونکہ یہ خواب کی تعبیر بتانے والی ایک جادوگر عورت نے اس کو یہ ایک پیشن گوئی دی تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت ختم کرے گا۔ تو یہ ظالم کیا کرتا تھا؟ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے بنی اسرائیل میں جتنے مرد بچے پیدا ہوتے تھے سب کو قتل کرتا تھا، گن گن کر کے قتل کرتا تھا۔ لیکن کیسا ہوا کہ یہ ایک ایسا بچہ جو کہ اسی کے ہاتھ سے اس کی حکومت جانے والی تھی، اس نے ہی اس کو پالا، اس کے ہی دربار میں پلا، اس کے ہی پیسوں پر پلا بڑا ہوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے یہ کہ کبھی کبھار ظالم جو پلان ڈالتا ہے وہ پلان اسی کے خلاف چلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحُزْنًا، کہ آل فرعون نے اس کو لے لیا، بچے کو لے لیا تاکہ یہ بچہ ان کے لیے دشمن ثابت ہو، یہ بچہ ان کے لیے غم دینے والا ثابت ہو۔ تب یہ بچہ ان کو غم دینے والا بھی بن گیا، دشمن بھی بن گیا۔ تو ظالم ہمیشہ ڈرے
کسی کے خلاف سازش کرنے سے ڈرے، کیونکہ اگر وہ کسی کے خلاف سازش کرے گا تو بہت ممکن ہے کہ جس کے خلاف یہ سازش کر رہا ہے وہ سازش اسی کے اوپر چل سکتی ہے، اسی کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ ایک قبطی، ایک فرعون کا آدمی اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی دونوں لڑ رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، فرعونی کو جا کر کے ایک مکہ مارا اور فرعونی مر گیا۔ فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، ایک مار میں وہ جو فرعونی تھا مر گیا۔ سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام درمیان میں ہیں۔ ایسے موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ حالانکہ وہ اللہ کے رسول تھے، ان کا کنیکشن آسمان سے تھا، اور سب کو معلوم ہے کہ یہ ساری کی ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب یہ کتنے اونچے آدمی ہیں، رسول ہیں نا، کتنے اونچے آدمی ہیں۔ اب ہم میں کا کوئی آدمی، آپ دیکھیں کسی بڑے آدمی کا بیٹا ہے، کسی کو مار دیا، کہیں ایکسیڈنٹ کر دیا، اپنے والد کو فون کرے گا اور بولے گا کہ بات کرو، وہ مسئلہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، یہ صحیح پہچان نہیں ہے آدمی کی۔ صحیح آدمی کی پہچان یہ ہے کہ مسئلہ ہوا تھا نیچے، سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں، لوگوں کا لحاظ نہیں ہے۔ اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا اللہ میں تیرا آدمی ہوں تو دیکھ لے، ایسا نہیں کہا، بلکہ ڈر گئے، دل کے اندر ڈر پیدا ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ میں نے ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر دے، میں نے ظلم کیا ہے۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، ڈر کر کے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اللہ کو اتنا پسند آئی ان کی ادا، فغفر لہ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ لوگوں کا لحاظ نہیں کیے، بلکہ حقیقت میں غلطی تھی، بس غلطی اللہ میں نے کیا، اللہ سے انہوں نے معافی مانگی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے باپ دادا اپنے بڑوں کے سہارے پر دنیا میں جیتے ہیں۔ کلیلہ و دمنہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ ذکر ہوا۔ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کے جو لوگ تھے، بیٹے بیٹیاں، یہ رعایا پر کافی ظلم کرتے تھے بادشاہ کا نام لے کر، لیکن بادشاہ کو معلوم نہیں تھا۔ وزیر کو معلوم ہوا کہ بادشاہ کا نام لے کر کے خامخواہ ظلم کیا جا رہا ہے، تو بادشاہ بڑا غصیلا تھا، اس کو کیسے سمجھانا یہ وزیر کو اچھی طرح معلوم تھا۔ اس نے ایک واقعہ ذکر کیا بادشاہ کے سامنے آ کر۔ واقعہ کیا؟ بادشاہ سلامت، ایک واقعہ سناتا ہوں، سنیے۔ واقعہ یہ کہ ایک بوڑھا آدمی ایک گھر میں رہتا تھا، اور وہ گھر میں چوہے بہت زیادہ تھے، اور وہ چوہے اتنے پریشان کرتے تھے بوڑھے آدمی کو کہ رات میں اگر کھانا بچ جائے تو سلامتی سے نہیں رہتا تھا، بلکہ وہ کھانا ادھر ادھر بکھر جاتا تھا۔ ہوا ایسا کہ ایک مسافر آیا بوڑھے آدمی کے گھر میں، کہا کہ رات میں رکوں گا۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے رک جاؤ، میرے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر دو۔ تو کھانا پکایا، بوڑھے آدمی نے کہا کہ بیٹا پورا کھانا کھا لو، کیونکہ یہاں چوہے بڑے خطرناک ہیں، اور یہ کھانا اگر تم بچاؤ گے نا تو یہ چوہے پورے ضائع کر دیں گے۔ تو اس نے کیا کیا، کھانا تھوڑا بچا دیا، بچا کر کے چھینکے میں رکھا۔ پرانے زمانے میں چھینکا ہوتا تھا، چھینکے میں رکھا، چھینکے میں چونٹیاں وغیرہ نہیں پکڑتی ہے، چھینکے میں رکھا، لیکن دیکھا صبح میں پورا کھانا تتر بتر ہو گیا ہے۔ تو بوڑھے آدمی نے کہا کہ بیٹا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ چوہے یہاں کے بڑے خطرناک ہیں اور بہت زیادہ شریر ہیں، شرارت کرتے ہیں یہ، اس لیے میں نے کہا کہ پورا کھا لو۔ دیکھو کسی کا نہیں ہوا، وہ ضائع ہو گیا۔ تو اس مسافر نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کہا کہ چوہے کہاں سے آتے ہیں؟ کہا کہ اس طرف سے آتے ہیں۔ تو اس مسافر نے کہا کہ جاؤ جا کر کے وہاں پہ کھودو، تم کو کچھ وہاں پہ خزانہ ملے گا۔ تو بوڑھا آدمی پریشان ہو گیا اس کی بات کو سن کر کے، گیا کھودا تو بڑے بڑے سونے کی جواہرات، اشرفیوں کے بندیاں نکلے، تو بہت خوش ہو گیا بوڑھا آدمی، مالدار ہو گیا۔ لیکن آخر میں اس مسافر سے اس نے کہا بیٹا آپ کو کیسے معلوم تھا کہ وہاں پر سونے جواہرات ہیں؟ تو اس موقع پر اس نے بادشاہ کو سمجھانے کے لیے واقعہ گھڑا تھا، اس کو سمجھانے کے لیے اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو چوہے شریر ہے نا، تو یہ اس کے پیچھے بہت بھاری چیز ہے، بڑی چیز کو دیکھ کر کے یہ شرارت کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد سے چوہے تم کو نہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ جو قیمتی چیز ہے نکل گئی۔ کہا کہ اس واقعے سے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ ایک ہمت والے ہیں، آپ کے بچوں کے لیے، نواسوں کے لیے آپ کا نام لے کر کے آپ کو ہمت دے کر کے یہ خامخواہ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ جس طرح یہ چوہا، شریر چوہا شرارت کرتا ہے، پیچھے قیمتی چیز کو دیکھ کر کے وہ نکال دی گئی تو اب چوہا شرارت کرنا ختم کر دیا، ایسے ہی آپ پیچھے ان کو سپورٹ ہیں، آپ کا نام لے کر کے باہر خامخواہ آپ فتنہ مچاتے ہیں۔ یہ میرے بھائیو ایسے ہی ہوتا ہے، ذرا بڑا آدمی ہے تو اس کا سہارا، اس کا سہارا، اس کا سہارا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے تھے، اللہ کا سہارا تھا، یہ نہیں کہا کہ اللہ تو دیکھ لے، بلکہ کہا اللہ مجھے معاف کر دے۔
یہ حقیقت میں صحیح مسلمان کی پہچان ہے کہ جب بھی غلطی ہو جائے دنیا میں فلاں فلاں کا سہارا نہیں، حقیقت میں غلطی ہم نے کی ہے تو اللہ کے سامنے اللہ کے حضور گڑ گڑائے، پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، اللہ ہی تو ہے معاف کرنے والا، اللہ ضرور معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ بسا اوقات زیادہ مال انسان کو جو ہے سرکش بنا دیتا ہے، جیسے قارون کو بنا دیا۔ اس کے بعد کہا اگر ہم آخرت کے طلبگار ہیں تو دو چیزیں ہمیں نہیں رہنا چاہیے، دو چیزوں سے دور رہیں۔ آخرت کے طلبگار ہیں، جنت چاہیے ہم کو، بیٹھے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، رب کا قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ سب کیوں ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہمیں جنت دے دے، ہم سے راضی ہو جائے۔ اسی ایمان اور اسی عقیدے کے ساتھ آئے ہیں تو اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر اسی عقیدے کے ساتھ تم آئے ہو تو دو چیزیں ہمارے میں نہیں رہنا، ایک ہے کہ تکبر اور دوسرا ہے کہ زمین میں فساد پھرانا۔ اللہ نے فرمایا تلک الدار الآخرۃ، آخرت کا گھر، نجعلها للذین، ان لوگوں کے لیے ہم نے بنا کے رکھا ہے، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، زمین میں بڑھوتری نہیں چاہتے اور زمین میں فساد نہیں کرتے، فسادی نہیں بننا اور زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا، تکبر ہمارے دل میں نہیں رہنا، یہ دو چیزیں اگر نہیں ہیں تو آخرت کا گھر ہمارے لیے ہے۔ ایمان کے ساتھ انسان عاجزی اختیار کرے اور اپنے باتوں کے ذریعے سے، اپنے کاموں کے ذریعے سے فساد نہ پھیلائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی پہچان ہے، ان کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ اس کے بعد کہا کہ قیامت کے روز انسان اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا جن لوگوں کو اس نے گمراہ کر دیا، معلوم نہیں، علم کے بغیر کسی کو کچھ بات بول دیا، اب وہ کیا کیا اس پر عمل کر رہا ہے، کسی کو بولا وہ اس کے اوپر عمل کر رہا ہے، اس طرح ایک کے بعد دیگر باتوں پر عمل ہوتا جا رہا ہے، بولنے والا غلط بولا ہے، بغیر علم کے بولا ہے، تو ساروں کا بوجھ، یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائے گا، ان ساروں کا بوجھ بھی اٹھائے گا۔ اس لیے بات بولتے وقت دین کی سوچ سمجھ کر کے بولیں، وہی بولیں جو قرآن میں حدیث میں ہے۔ اگر قرآن حدیث میں نہیں ہے اور ہم نے بول دیا، سامنے والا سن لیا، عمل کرنے لگ گیا، تو اس کا بوجھ بھی، اس کا گناہ بھی ہم پر ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بات بیان فرمائی کہ اس بات کا یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں رزق ہے، حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا ہے، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا اللہ کا رزق حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو برابر نہیں دیا ہے، بلکہ کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کو میڈیم ایسا دیا ہے۔ اللہ کی تقسیم پہ دل و جان سے جو راضی ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے حساب رزق دیتے ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے، کھیل تماشا ہی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اصل زندگی آخرت کی ہے، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس کی حقیقت کو آپ جاننا ہو تو بس ایسا رکھ لیں، بڑا آئینہ رکھ کر کے اپنے آپ کو آئینے کے پاس لے جا کر کے کھڑا کریں، اپنے آپ کو آئینے کے پاس لے جا کر کھڑا کریں، آئینے کے اندر جو ہے وہ دنیا ہے اور یہ جو آپ کھڑے ہیں یہ حقیقت اصل یہ آخرت ہے۔ تو یہ عکس ہے، دنیا عکس ہے، جسٹ اللہ تعالیٰ کچھ مزے چکاتے ہیں، اصل پوری کی پوری چیز تو آخرت میں ملنے والی ہے۔ اب دیکھیں کہ اصل جو ہے، اصل اسی کو کہتے ہیں، یعنی آئینے کے سامنے ہم ہیں، آئینے کے اندر جو ہے وہ ہمارا عکس ہے، اصل نہیں ہے، اور جو اصل ہے آئینے کے سامنے ہے۔ تو آئینے کے سامنے کی جو چیزیں اللہ نے بیان فرمائی یہی آخرت ہے، اور آئینے کے اندر جو ہے وہ دنیا ہے۔ تو اس دنیا کے لیے اپنے آخرت کو برباد نہ کریں، بلکہ اس یقین کے ساتھ دنیا کے اندر ہم محنت کریں کہ مرنے کے بعد ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اٹھائیں گے، ہمارا حساب و کتاب ہوگا، اچھے کام اگر کر کے ہے تو جنت میں جائیں گے، خراب کام اگر کر کے ہے تو اس کا بدلہ، اس کی سزا ہم کو ہی ملے گی۔ یہ یقین کے ساتھ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی میں ہم زندگی گزاریں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اور بہت ساری باتیں ان دو پاروں میں اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے احکامات کو پڑھ کر سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا فانی میں ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو